اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا، اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت پہ قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد الرسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے، کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے۔ ارے زندہ باد زندہ باد۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے۔ بتاؤ مسجد آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کریں، ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حلال کمایا نا، عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟
सोचो, इतने बड़े साहबी हलाल कमा के क्या ले गए कोई दुनिया का माल? तो जो हलाल कमाए वो साथ नहीं ले जाता, तो जो तुम हराम कमा रहे हो क्या साथ ले जाओगे? और सोचते हो कि हराम से अपने बच्चों को जो पाल रहे हो, ये हराम खाने वाले तुम्हारे बच्चे जिनका गोश्त तो हराम से बन रहा है, खून हराम से बन रहा है, ये तुम्हारे वफादार रहेंगे? बताओ, औलाद गद्दार क्यों होती है? आज बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हो फिर भी औलाद गद्दार है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस में भेजते हो फिर भी औलाद गद्दार है। क्यों? इसलिए कि तालीम तो अच्छी है, लेकिन जो हराम का खून और हराम का गोश्त है वो वफादार बनने नहीं देता किसी को। पहले इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें नहीं थी, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन औलाद माँ बाप की वफादार होती थी, मुल्क और मिल्लत की वफादार होती थी। भाई औलाद की वफादारी ग़िज़ा की बुनियाद पे होती है, कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। एक वाक़या सुने, पहले भी मौजूद है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आपने सुन रखा होगा हजरत टीपू सुल्तान जी, बड़ा मशहूर नाम है हिंदुस्तान में, यही तो अपनी पहचान है। हम जैसे बहादुर, हमारे जैसा कोई बहादुर नहीं। वजह, जिनकी अक्लों पे पत्थर, जिनके मजहब में पत्थर, जिनके अकीदे में पत्थर, वो क्या बहादुर हो सकते हैं? बहादुर तो वो कौम है जिसके पास कुरान है, जिसके पास जिंदा रहमान का अकीदा, जिसके पास, अरे हमसे ज्यादा बहादुर भी कोई हुआ है? हमारा नबी इतना ताकतवर है कि जमीन पे खड़े रहकर इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाए। बड़े से बड़ा बहादुर कागज को इशारे से टुकड़े नहीं कर सका। इशारे से तो कागज भी टुकड़े नहीं होता। अपने नबी की ताकत का अंदाजा लगाओ, उनके इशारे से चांद टुकड़े हो गया। ताकत हमारे यहाँ है, कुव्वत हमारे यहाँ है, और फिर हमारे यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा बहादुर, फारूक आजम जैसा बहादुर, उस्मान गनी जैसा बहादुर, अली मुर्तजा फातेह खैबर जैसा बहादुर, कि कभी जंजीर हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर सुभान अल्लाह, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर हमारे अंदर है, तारिक बिन जियाद जैसा बहादुर हमारे अंदर है, नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर हमारे अंदर है। ये बहादुरों की एक फहरिस्त है हमारे पास। तो टीपू सुल्तान भी बड़ा बहादुर